اسلام آباد ٹوڈے میں خوش آمدید۔ سابق چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ آزاد کشمیر اور مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار امجد جلیل نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے کسی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پونچھ حلقہ نمبر 5 کے تحصیل ایڈ کوارٹر تھورور کے مقام پر انجمن تاجران کے زیر اہتمام تھورور شہر میں اپنی جانب سے مہیا کی گئی سٹریٹ لائٹس کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبل ازیں سردار امجد جلیل کو ایک بڑے قافلے کی صورت میں تھورور لایا گیا۔ معزز مہمان اپنے ساتھیوں سمیت تھورور جب پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی شدید رش کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ معزز مہمان کو ایک بڑے قافلے کی صورت میں ایک نجی ہوٹل میں لایا گیا جہاں کاف انجمن تاجران پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکناں اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کثیر تعداد نے شرکت کی۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سابق چیئرمین مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار امجد جلیل نے اہلیان تھورور حلقہ بھر سیاسی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تھورور میرا گھر ہے، میرا مرنا جینا اس حلقہ کی عوام کے ساتھ ہے۔ اور ایک نے مجھے اصول سکھائے اور ایک نے سردار خالد ابراہیم صاحب نے کہا زندگی میں کبھی اگر کچھ بننا ہے تو اپنا کردار بنانا۔ پیسے سے کچھ بھی نہیں بنتا لیکن کردار سے آپ کو پوری دنیا میں آپ کی پہچان بن جائے گی، آپ کی عزت ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر کونسل کا مجھے ٹکٹ ملا اور شاید میں وہ سیاسی کارکن سردار خالد ابراہیم صاحب سے اجازت لے کے کوئی شخص کسی اپنے سیاسی کارکن کو اتنے قیمتی کارکن کو جس نے یونین کونسل ریاض میں جے کے پی پی کو 1300 کی لیڈ سے جتوایا ہو، مجھے دل سے اجازت دے کے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے ساتھ سردار کا مروادہ کر رہے ہیں، آپ کو کشمیر کونسل کا ضرور ٹکٹ ملے گا۔ لیکن جب مجھے ٹکٹ ملا تو شاید میں نہ تجربے کار تھا، جس طرح بندہ کاروبار میں جاتا ہے کئی دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ میں اکثر کو کہتا ہوں آگے ریاض کا لینا شاید صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ نقصان ہوگا، پھر دوبارہ نقصان ہوگا، لیکن تیسری بار نقصان نہیں ہوتا، تیسری بار وہ ڈبل پرافٹ آپ کو ہوگی۔ اللہ کی ذات آپ کو امتحان لیتی ہے، سیاست میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے انسان کہ کیا لالچ کر کے یہ انسان آیا ہے۔ لالچ جس کسی نے کسی چیز کے لیے دی، میں آپ کو بتاؤں وہ پیچھے گیا کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ جس نے نیت صاف کر کے اللہ کی مخلوق کا اپنے دل میں ایک آپ سمجھے جس کے جذبات بھی ہو، اللہ کی مخلوق کے جذبات جس کے دل میں آ جائیں، اللہ اس کو اپنی مخلوق کے سر کے اوپر ہی لے کے جاتا ہے۔ مشہور ہوں غازیوں اور شہداء کی سرزمین تھورور سے آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ ماضی میں ہم سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں عیاشیاں کرتے رہیے، انہوں نے اس حلقہ کے لیے کیا آج ہماری سڑکیں کھنڈرات بن چکی ہیں، بجلی و صحت کا نظام درہم برہم ہے، ہم نے جس امیدوار کو ووٹ دیا اس کی شکل تک نہیں دیکھی، آئندہ الیکشن میں کس منہ سے عوام کا سامنا کریں گے؟ اب لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آنے والے۔ گزشتہ 13 ماہ سے جاری عوامی حقوق کی تحریک نے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت عوام ہے اور کسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ان کے ساتھ دے۔ آئندہ الیکشن میں ایسے چہروں کو عوام بے نقاب کرے گی۔ سردار خالد ابراہیم صاحب مجھے ملے، میدان کا کام تھا، ایک ٹریکٹر کا ہوٹل تھا اور گاڑی سے نیچے اترے اور مجھے پاس سے پکڑ کے اوپر لے کے گئے۔ ایک ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، میرے ساتھ شیخ جاوید افطار صاحب بھی تھے، تو کہنے لگے امجد صاحب پیسے آنے جانے والی چیز ہے، کردار کبھی نہیں بنتا، آپ نے اپنا کردار بھی بنایا اور اپنا نام بھی بنا دیا۔ آپ نے سیاست جیت لی، ہار جیت لگی رہتی ہے، میں بھی بڑی دفعہ آ رہا ہوں، بڑی دفعہ جیتا ہوں، ایسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک ہدایت مجھے دی کہ زندگی میں کوشش کریں جہاں پہ بھی آپ کو بات کرنے کا موقع ملے، کوشش کریں سب کو یہ کہیں کہ اپنا کردار بنائے، کردار نیت سے بنتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کا کردار، آپ کو عزت، آپ کو رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں موقع ڈال کے آپ ان کا مقصد کہنا تھا کہ میں نے پچھلے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر آج عوام حقوق کی تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم سب مل کر آنے حق کی جنگ لڑیں گے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ایوی سابق امیدوار اسمبلی حلقہ 5 پونچھ سردار شوکت محمود نے کہا کہ ضلع پونچھ کو بالعموم اور پونچھ حلقہ 5 کو بالخصوص ترقیاتی کاموں میں یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق پختہ اور ریکنڈیشن سڑکیں جن کا ٹینڈر پروسیس بھی ہو چکا تھا کو موجودہ حکومت نے فنڈز دوسری جگہ منتقل کر کے پونچھ دشمنی کا ثبوت دیا۔ پورے آزاد کشمیر کے اندر اس خطے کا نام روشن کیا اور پچھلے ایک سال کے اندر آپ نے عوامی حقوق کے لیے جو جدوجہد کی، یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے جو جدوجہد کی، اس پر میں آج انجمن تاجران کے صدر جناب ساجد اعظم صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان عظیم شہداء کا اس خون کی لاج رکھی جنہوں نے 1947 کے اندر یہ خطہ ہمیں آزاد کرا کے دیا ڈوگرا مہاراجا سے۔ تو میں آج ان شہیدوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان غازیوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج پہ قربان کیا اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ میرے دوستو، تھوراڑ کی یہ سرزمین جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاحمت کی سرزمین ہے، یہ شہداء کی سرزمین ہے، یہ غازیوں کی سرزمین ہے، یہ جرأت مندوں کی سرزمین ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنا وقار بلند رکھا۔ اس پر میں اہلیان تھوراڑ کو، ان عظیم شہداء کو اور تمام نوجوانوں کو، خواہ ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور باحثیت سیاسی کارکن اور باحثیت صحافی میں کھلے عام جو آپ نے پیچھے جدوجہد کی، مزاحمت کی عوامی حقوق کے لیے، آپ نے سڑکوں پہ مشکل ترین حالات کے اندر جدوجہد کی اور پھر اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کیا، اور آج عوام کو، آزاد کشمیر بھر کے عوام کو وہ ریلیف ملا، بجلی کے بلوں کی شکل میں اور آٹے کے اندر سبسڈی کی شکل میں۔ اس پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پچھلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخاب ہم نے کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، آج میں کھلے عام اس بات کا یہاں پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس خاتون کو ہم ہے سردار شوکت محمود نے کہا کہ جس خاتون کو ہم نے دن رات محنت کر کے اس حلقے سے الیکشن جتوایا تھا، اس کو یرغمال بنا کر 3 سال گھر کی 4 دیواری کے اندر قید رکھ کر ایک نومولود کے ذریعے مخصوص مفاد پرست اور بدنام زمانہ سکیم خور ٹولے کو نوازا جا رہا ہے۔ سردار شوکت محمود نے کہا کہ عوام سے ووٹ لے کر دھوکہ کرنے اور سرکاری مراعات پر عیاشیاں کرنے والے اب عوامی احتساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ سردار شوکت محمود نے کہا کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ کشمیری عوام پونچھ کے عظیم شہداء اور غازیوں کی سرزمین سے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دعاگو ہے۔ انہوں نے کہا دن رات ایک کر کے بغیر معاوضے کے پارٹیوں کے لیے محنت کرنے والے جملہ سیاسی کارکن خائن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے وہ ہمارے لیے بے انتہا قابل احترام ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ایوی صدر انجمن تاجران تھوروڑ کے صدر سردار ساجد اعظم نے کہا آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھے 53 نام نہاد ممبران اسمبلی پر عوام نے حالیہ عوامی تحریک میں عدم اعتماد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا عوامی حقوق اب کسی تالے ازما کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تقریب سے سابق امیدوار اسمبلی سیاسی سماجی اور صحافی رہنما سردار شوکت محمود، صدر انجمن تاجران تھوروڑ سردار ساجد اعظم، خضر مصطفیٰ، شاہد عزیز، طاہر آمین، سردار اشتیاق مشتاق، سردار عاصم رشید، چیئرمین تھوروڑ یونین کونسل قاری عبدالرؤف، سردار الطاف خان، ڈاکٹر جنت حسین شائق، مفتی حفیظ رمضان، تبسم ناصر کشمیری اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا امجد جلیل ایک سوشل ورکر ہے، ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے۔ انہوں نے جو سولر لاٹس دی ہے جس سے بازار میں دیر تک کاروبار چلیں گے۔ انہوں نے تھوروڑ شہر کے لیے CCTV سیکیورٹی سسٹم مہیا کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جس پر اہلیان تھوروڑ ان کے شکر گزار ہے۔ آئندہ الیکشن میں عوام سوچ سمجھ کر کے فیصلے کریں گی، بہت سارے برج الٹیں گے۔ عوامی حقوق کی تحریک نے ان حکمرانوں کو یہ دیکھا دیا، وہ وقت دور نہیں جب عام آدمی کا راج ہوگا، موروثی اور پیسے کی سیاست کا خاتمہ ہوگا، جہاں ہر ایک کو برابری کی بنیاد پر انصاف ملے گا۔ تقریب کے اختتام پر مسلسل جدوجہد کے تسلسل کے عزم کا اظہار کیا گیا۔